الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان لکم عدو مبین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر سورۃ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وفي مقام أخرى وتواصوا بالمرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انسان کے پاس سب سے بڑی چیز، کارآمد چیز جس کو خدا نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے، زبان کا. اور ہم نے تم کو زبان دی، ہم نے تمہیں بولنا سکھایا، ہم نے تمہیں لکھنا سکھایا، ہم نے تمہیں لفظ دیے جن سے تم بولتے ہو. یہ خدا کی خاص صفات میں سے جس کا اظہار اس نے بندے کو خوبصورت بنا کر کیا. اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور پھر یہ کہہ کہ قلم کے ذریعے سے ہم نے علم سکھایا، زبان سے سورۃ رحمان نے فرمایا ہم نے تمہیں بولنا سکھایا. اس بول کے ذریعے سے فرمایا کہ کہہ دو اے پیغمبر، 15واں پارہ سورۃ اسراء اور 55 نمبر آیت میں کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بندوں کو کہ اچھی باتیں بولا کریں، کیونکہ شیطان ان کو زبان کے ذریعے سے آپس میں لڑا دیتا ہے، کیونکہ وہ تو دشمن ہے. اور سورۃ عصر آخری پارے میں فرمایا قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی بات کہتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی بات کہتے رہے. اور مقام پہ فرمایا وہ بھی کہ وہ جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کے ساتھ ایک دوسرے کو مہربانی کرو مہربانی کہتے رہے. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ نے کہا کس کے لیے یا رسول اللہ؟ فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے عمراء کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے. اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنی ہے، اور اللہ کا انبیاء کا یہ مشن ہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا وہ اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کی توحید اور اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلائے. اور رسول کے لیے کہ رسول کی اطاعت کا حکم ہے اور مکمل اطاعت اتباع کا نام ہے. اور پھر اس میں اگر عشق کا پہلو نہ ہو، محبت کا پہلو نہ ہو، تو نہ اطاعت ہو سکتی ہے، نہ اتباع ہو سکتی ہے، اور نہ پھر بندہ بدعتوں سے بچ سکتا ہے کہ حوض کوثر نبی کا ہم ان کو دھتکار دیں گے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے میرے سامنے سے. سوکن من غیر بادی انہی کو کہے گا. اور وہ حکمرانوں کو نصیحت کی ہے کہ ان کو سیدھی سیدھی سناؤ، کھری کھری سناؤ. منہ پر نبی نے فرمایا کہ منہ پر تعریف کرنے والوں کا منہ مٹی سے بھر دو اور منہ پہ کھری بات کرو، اور پیٹھ پیچھے غیبت تو کرنی نہیں، کیونکہ پیٹھ کے پیچھے تو تعریف کرنی ہے اور منہ پہ کھری بات کہنی ہے تو اصلاح ہو جائے. تو منہ پہ جو اصلاح کی بجائے تنقید کرو تو ان کے کان سرخ ہو جائیں، چہرہ لال ہو جائے، تو اس مطلب وہ بندہ منافق ہے، جو بندہ مسلمان نہیں ہے. کہ فاروق اعظم کا چہرہ لال نہیں ہوا تھا جب سپاہی نے کہا تھا کہ ہم نہیں سنتے، ہم نہیں مانتے. ایک بہت بڑی فتح ہوئی تھی جو ایرانیوں کے ساتھ ہوئی تھی، اور قادسیہ کی جنگ میں ہاتھیوں کی فوجوں تھی اور فتح ہوئی تھی 3 دن کی لڑائی کے بعد. تو اس نے کہا ہمارے کپڑے پورے نہیں بنے، تمہارا کپڑا کیسے بن گیا اتنا بڑا قمیض؟ تو ان کا میرا بیٹا جواب دے گا. حضرت فاروق اعظم امیر المومنین کا بیٹا عبداللہ ابن عمر بولے کہ میں نے اپنا حصہ ابا کو دے دیا تھا کہ ان کا قد بڑا ہے تو ان کی قمیض تو بن جائے. تو اس نے کہا اب سنتے بھی ہیں، اب مانتے بھی ہیں. تو عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کی ہے کہ ان کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہیں، علماء تبلیغ کرتے رہیں، اور پھر وہ یہ ان کو بتائیں کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان نہ کیا کر دیا کرو، اس لیے کہ تحقیق ضروری ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع. ہر سنی سنائی بات کو آگے بولنے والا وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ بندہ جھوٹا ہے، اور جھوٹا تو منافق ہی ہوتا ہے. اور اس لیے خبروں کے سلسلے میں اور افواسادی کے خلاف حضور کی حدیث قرآن مجید کا ہی کلام ہے، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب کوئی خبر لے کے آئے نا کہ گمان اس کا ہو کہ جھوٹ نہ ہو، تو پھر وہ تحقیق کا لیا کرو. مبادہ تم کو عمل کر دو، بیٹھو اس کے خلاف ایکشن کرو، بعد میں پچھتاتے رہو. تحقیق ضروری ہے. جب تحقیق ہوگی
تو دنیا کے اندر کوئی جھوٹی خبر لانے پر شدید سزا ہوتی ہے، بھاری جرمانہ ہوتا ہے برطانیہ، امریکہ، یورپ میں، اور یہاں پاکستان میں، ہندوستان میں بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کی قطعاً نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم یوں کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ ضیاء کے دور میں ہاکی کا میچ ہوتا تھا تو ہاکی کے لیے سمیع اللہ، کلیم اللہ، دو عموماً کھلاڑی دونوں بھائی تھے، چلتے تھے، بال جو ہے کلیم کے پاس ہے، کلیم نے سمیع کو دی، سمیع نے کلیم کو دی، کلیم نے سمیع کو دی، اور یوں کرتے وہ ڈی میں گئے اور گول کر دیا۔ یہ اب گول نہیں ہوتے، اب دنیا اب بات کو سمجھ چکی ہے۔ اس بات کا بہت زیادہ فکر ہونا چاہیے کہ دونوں فرشتے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، لفظ جو منہ سے نکلتا ہے وہ لکھ لیتے ہیں، اور اس کے لیے بڑا سخت لفظ ہے کہ وہ بڑے محتاط ہیں اور ہر بات تمہاری جانتے ہیں۔ اس کے لیے اچھی بات کا ابلاغ ضرور کریں، آگے بیان کریں، اور یہ ابلاغ دین کی باتیں ہیں۔ الدین النصیحہ، خیر خواہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے تاجر بن جاؤ، دین کی بات کے تاجر بن کر جو آگے بیان کرے گا اس کا پورا ثواب مل جائے گا، تمہیں اور اس سے بڑا کون سا نفع چاہیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، کومنٹ کریں تو ہمارے ساتھ آپ کی مہربانی ہوگی۔